خوش قسمت گھڑی ہے وہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خوش قسمت دن ہے وہ جس میں پیارے نبی تشریف لائے، خوش قسمت مہینہ ہے وہ جس میں پیارے نبی تشریف لائے، خوش قسمت سال ہے وہ جس میں پیارے نبی تشریف لائے، اور اس سے بڑھ کر خوش قسمت صدی وہ ہے کہ جس میں میرے محبوب تشریف لائے، اور خوش قسمت زمانہ وہ ہے کہ جس زمانے میں میرے محبوب تشریف لائے۔ میرے بھائی دوستو، ہمیں بات کو سمجھنا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا، تو آخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا کہ لوگوں میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب وہ رسول کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں بھیجا گیا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب جاؤ، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ میرے محبوب جاؤ ان کو دعوت دو میرے رستے کی طرف آ جائے، کہ یہ امت گمراہی میں ڈوب چکی، غفلت میں چلی گئی، میرے محبوب آپ کی وجہ سے میں نے ان پر احسان عظیم فرمایا ہے، تو میرے محبوب جاؤ ان کو سمجھاؤ کہ تم کس رب کے، یعنی تمہیں رب نے بھیجا اور کس کے در پہ جانے لگے ہو تم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ لوگوں کون سی چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں؟ تو میرے بھائی دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ امت کی ہدایت، امت کی رہنمائی، امت کی فلاح و بہبود کے لیے پیارے نبی تشریف لائے، جس کی بدولت میرے محبوب نے یہ کارنامے سر انجام دیے کہ چند عرصہ 23 سال کا زمانے کے اندر پیارے محبوب کو اللہ رب العالمین نے وہ کامیابی دی کہ پہلے نبیوں کی سینکڑوں سال عمر، تبلیغ کا زمانہ، ہزاروں سال عمریں ہوا کرتی، اتنی لمبی عمروں کے اندر بھی وہ اس درجے تک نہ پہنچ سکے جتنا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف 23 سال کے زمانے میں پہنچ گئے۔ تو اور پھر یہی نہیں، پہلے نبیوں کی شریعت ان کے اپنے ہوتے ہوئے ہوتی، بس اس کے بعد شریعت ختم، جب پیارے نبی جو بھی تشریف لاتے دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ میرے بھائی دوستو، میرے محبوب کے دین کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے رکھا ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ میں پیغام کیا دیتا ہے؟ پیغام یہ دیتا ہے کہ لوگوں میرے محبوب اس مہینے میں آئے، تو محبوب کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ امت کو سیدھے راستے پر لگانا، امت کو نمازوں پر لگانا، امت کو اپنی سنتوں پر لگانا، اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری اور بندگی پر لگانا۔ میرے محبوب نے 23 سال یہی محنت کی۔ تو میرے مسلمان، ربیع الاول آتا ہے، ہمیں یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس مہینے میں ہوئی ہے۔ کس لیے ہوئی تھی؟ جس لیے ہوئی تھی لوگوں اس مقصد کو پہچانو۔ کاش کہ میرے مسلمان کو یہ بات سمجھ آ جائے، میرا مسلمان ربیع الاول کے اندر جو میرے محبوب کا مشن تھا، اس مشن کو چھوڑ بیٹھا، غیروں کے طرز کو اپنا چکا، غیروں کے شعار کو اپنا چکا، غیروں کے کلچر کو اپنا چکا۔ میرے بھائی، تم کس نبی کے امتی ہو؟ اپنے محبوب کے امتی ہونے کا حق ادا کیجئے۔ میرے محبوب کے امتی ہونے کا حق یہی ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے، محبوب کی غلامی اختیار کی جائے، محبوب کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ میرے مسلمان، انگریز کا لباس تیرے وجود پہ، انگریز کی شکل تیرے چہرے پہ، انگریز کا کردار تیرے اندر، گویا تو نے محبوب کا صرف نام لیا ہے، صرف نام لیتا ہے محبوب کا، کام سارے غیر مسلم کے کر رہا ہے۔ میرے مسلمان، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تجھ سے محبت کریں، تجھے جنت عطا کرتے، تجھے اپنا قریبی بنا لے، محبوب بنا لے، تو میرے رب نے اعلان کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب ان کو اتباع کا پیغام دے دو کہ میری اتباع کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ بصورت دیگر یہ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس سے میرے بھائی دوستو، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ اس سے بھائی دوستو، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو پہچانیے، محبوب کی اطاعت و فرما برداری کیجیے۔